السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وهو العلي العظيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا تھا۔ خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے، تو کہ اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا، تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو۔ نبی کو اسباب دیے گئے، سواری پر لایا گیا، سواری پر۔ جب آگے جانا ہے تو اوپر والا جہان اسباب کا جہان نہیں ہے، وہ قدرت کا جہان ہے، تو براق وہاں باندھ دیا گیا، اور اگلا سفر اب براق کے بغیر نہیں، 2 نفل پڑھایا گیا۔ اچھا، ایک اور عجیب واقعہ یاد آ گیا، اس رات بیت المقدس کا دروازہ بند کرنے کی پوری کوشش کی چوکیدار نے، دروازہ نہیں بند ہوا، تو اس نے مستری بلائے کہ یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا، اور اپنے بڑے پادری کو بلایا کہ حضرت یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا۔ تو مستریوں نے کہا کہ وہ ڈاٹ ہوتی تھی نا، ڈاٹ، تو وہ تھوڑی سی نیچے آ گئی ہے، وہ اس نے پریشر اوپر ڈال دیا تو دروازہ بند نہیں ہوگا، صبح ٹھیک کر دوں گا۔ وہ جو بڑے پادری تھے نا، انہوں نے کہا بیٹا یہ ڈاٹ کا چکر نہیں، آج آخری نبی کی آمد ہے یہاں، یہ اس وجہ سے ان کے اکرام میں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، صبح خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ پادری بعد میں ایمان لے آئے تھے جب اللہ کے نبی نے دعوت نامہ بھیجا تھا، پھر ان کو عیسائیوں نے قتل بھی کر دیا تھا۔ وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے۔ اب آپ نے اوپر جانا ہے تو مکہ سے بیت المقدس تک آپ بشریت میں ہیں، اور پھر یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو سبحان الذی اسری بعبدہ، قرآن کی واحد سورہ جو سبحان سے شروع ہو رہی، سبحان الذی اسری، لفظ سبحان۔ سبحان میں کیا پیغام ہے کہ اللہ تمہارے قوانین سے پاک ہے، تمہارے مادی قوانین سے پاک ہے،
مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں کوئی سپیس میں نہیں جا سکتا. مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں سپیس میں جاتے ہی پھٹ جائے گا، چونکہ جو ہمارے اوپر ہوا کا پریشر ہے، جب ہوا سے اوپر جائیں گے اور پریشر ریلیز ہوگا تو ہم خود بم بن کے پھٹ جائیں گے. ہر مرد عورت کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے. اس پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اندر پریشر ہے. جب ہم اوپر جائیں گے تو دھڑوں ایک دھماکہ ہوگا، چونکہ اوپر سے ہوا ہٹے گی تو ہم پھٹیں گے. اس پریشر کو مصنوعی طور پر راکٹ میں کریٹ کیا جاتا ہے لباس کے اندر، اس کے اندر، تب ہم اوپر جاتے ہیں. کہ تمہارا رب ان سارے قوانین سے پاک ہے. سبحان سبحان. اوپر جانے کے لیے آسرا چاہیے، جبریل نہیں، جبریل کا آسرا بھی نہیں چاہیے. سبحان، تمہارے قانونوں کا محتاج نہیں ہے. اتنی لمبی کائنات میں رات کے اندر سفر پورا ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. کیوں؟ سبحان، کہ تیرا رب زمان کا بھی مالک ہے، مکان کا بھی مالک ہے. ٹائم کو روکنا، زمانے کو روکنا، مکان کو روکنا تمہارے لیے ناممکن ہے، تیرے رب کے لیے ممکن ہے. آئنسٹائن مر رہا تھا تو کسی نے کہا تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے. کہنے لگا ہاں، ٹائم سے باہر نکال دو تو میری موت نہیں ہوگی، موت سے بچ جاؤں گا. اور ٹائم سے باہر مجھے کون نکالے گا؟ اللہ نکال سکتا ہے. اللہ نکال سکتا ہے کہ وہ ٹائم کا بنانے والا ہے، وہ زمانے کا بنانے والا ہے، وہ وقت کا بنانے والا ہے. سبحان، صرف ایک صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان. اور اس سبحان کے اندر یہ سارے پیغام ہے. پاک ذات، بے عیب ذات، تمہارے قوانین سے بالا تر ذات، تمہاری سوچ سے بالا تر ذات. الذی اسری بعبدہ. قریش کہنے لگے تم کیسے جا سکتے ہو؟ اللہ نے جواب دیا یہ تھوڑا ہی گئے تھے، میں لے کر گیا تھا. قریش نے کہا بغیر سواریوں پر اتنا وقت لگ جاتا ہے، تم بغیر سواری کے کیسے چلے گئے آ گئے؟ تو اللہ نے کہا یہ نہیں گئے، اسری بعبدہ، میں لے کر گیا. اور یہاں الف اور با کا جو جوڑ ہے، اسری اور بعبدہ، الف اور با. عربی گرامر میں اگر الف ہو تو با کی ضرورت نہیں، اسری عبدہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ ہوگا. میری بات واضح ہوئی ہے نا؟ الف ہو نا، با کی ضرورت نہیں، اسری عبدہ. اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ. یہ الف اور با کا جوڑ کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ خود اپنے نبی کو لے کر گیا. اور بعبدہ ہی میں کیا اشارہ ہے؟ آپ لوگ کون ہو؟ کہ جی ہم کسٹم والے. میں کون ہوں؟ جی یہ جی مسجد والے. یہ کون ہے؟ جی یہ جی کپڑے والے. تو اللہ کہہ رہا ہے بعبدہ، یہ کون ہے؟ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے اور میں ان کا ہوں. بعبدہ. اور الف اور با کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں لے کر گیا. جبریل بھی نہیں لے کر گئے. اوپر کا جو آپ نے سفر کیا ہے وہ جبریل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں، ان کے کندھوں پر بیٹھ کر نہیں، ان کے پروں پر بیٹھ کر نہیں، اللہ کی قدرت کن کے ساتھ آپ جبریل کے ساتھ گئے ہیں. تو ملکیت کا لباس آپ کو پہنایا گیا اور اپنے ساری فضا کو پار کیا. آج یہ سائنس کا نیا علم آیا ہے کہ اگر کوئی سواری ٹائم کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا. ٹائم زیرو ہو جاتا. اگر 1,86,000 میل پر سیکنڈ سے کوئی سواری زیادہ تیز ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا ہے. یہ آج کے امکانیات بتائے جا رہے ہیں. اور یہ میرے نبی کا سفر سپیس کو، راکٹ کو، شٹل کو، ہر چیز کے لیے راستہ دے رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. خلائی تسخیر ہو سکتی ہے، خلائی سیاروں تک جانا ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی پہلی منزل پہلا آسمان آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. تیسری منزل یوسف علیہ السلام، تیسرا آسمان. چوتھی منزل ادریس علیہ السلام، چوتھا آسمان. پانچویں منزل ہارون علیہ السلام، پانچواں آسمان. چھٹی منزل موسیٰ علیہ السلام، چھٹا آسمان. ساتویں منزل، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام. ہر آسمان پر نبی کھڑے ہوتے تھے پھولوں کے ہار لے کر. یہ میرا اضافہ ہے استقبال کے لیے. اور ہر نبی کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. اب ساتویں آسمان پر پہنچے
تو ریسیپشن کوئی نہیں. جب میں ابھی آیا تو سارے آپ کے افسران وہاں کھڑے ہوئے تھے. ریسیپشن. ساتویں آسمان پر ایک بڑے میاں، ایک بیت اللہ ہے، اس کی یوں ٹیک لگا کر نہ بیٹھے ہوئے اور اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی یہاں تک آ رہی، اور اس بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، فرشتے طواف کر رہے. آپ پوچھتے ہیں یہ بڑے میاں کون ہیں، یہ بزرگ کون ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. اگر اللہ چاہتے تو ابراہیم بھی کھڑے ہوتے وہاں، چونکہ مرتبہ تو ہمارے نبی کا بڑا ہے، رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے، مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے، لیکن ان کو بٹھایا، ان کو چلایا. یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا. ان کو بٹھایا، ان کو چلایا. ساری کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھر جائے، ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. ساری کائنات ملائکہ سے بھر جائے، ہمارے نبی کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے. جس کو اللہ حبیب بنائے وہ کیا ہوگا؟ جس کے چہرے کی قسمیں والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قسمیں واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم وہذا البلد الامین، جس پر اتری کتاب کی قسم قاف والقرآن المجید، جس کی جان کی قسم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کا وکیل صفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کو تسلیاں دینے کے لیے قسم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، جس کے بول کی قسم وقیل ہی یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جس سے اللہ لاڈ سے کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر. دیکھو تو صحیح اللہ کیا لاڈ کر رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ. یہ بیت اللہ کی دیوار ہے، ساتویں آسمان. یہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کائنات کی عظیم ہستی آتے ہیں اور یہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر نہیں آ رہے کہ یہ باپ ہیں، یہ بیٹے ہیں، اور اس آگے جانے میں باپ کو عزت دینی ہے اور بیٹے نے گھٹنوں کو چھونا ہے اور امت کو پیغام دینا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہمیشہ باقی رکھنا ہوگا، چاہے آخری نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے آخری رسول ہی کیوں نہ ہو. رشتوں کو تولا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، پیسوں پہ نہیں تولنا. رشتہ رشتہ ہوتا ہے. یہ چلے، وہ کھڑے ہوئے. سارے نبیوں نے کہا بھائی آ گئے. ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا. میرے نبی آ گئے. نبی بھی کہا میرے نبی آ گئے. وہ کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا. پھر گلے لگایا، پھر ماتھا چوما. یہ کسی نے نہیں کیا، یہ ابراہیم نے کیا. گلے لگایا، ماتھا چوما، آگے روانہ کیا. ایک پیغام ڈیلیور کیا کہ میرے نبی آپ اتنے مقام کے ہو کر بھی اپنی امت کو پیغام دیں کہ اپنے باپ کے آگے سر جھکائیں. اپنی امت کو پیغام دیں کہ ماں باپ کے رشتے کے سامنے اولاد کو بھی جھکنا پڑتا ہے. ابراہیم ملے اور اب جانے لگے تو کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا. سبحان اللہ. یہ رشتہ بہت گہرا تھا نا، کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا جنت خالی زمین ہے اور اس کے باغ باغیچے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہیں. جتنا کہیں گے اتنے درخت وہاں لگتے جائیں گے. اب آپ سدرۃ المنتہا پہنچے تو ایک آج کے لہجے کی گفتگو کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے اور جہان ہے، ملکوتی جہان بھی ختم، ملائکہ کا جہان. سدرۃ المنتہا یوں سمجھو جبریل اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، میں نہیں جا سکتا. کہا میں اتنا بھی آگے جاؤں گا نا ایک بالش تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا. تو یہاں آ کر ملکوتی حیثیت بھی ختم ہو کر کوئی اور حیثیت آپ کو عطا کی گئی. وہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے. عرش تک پہنچنے میں پہلی ہستی کامیاب ہو رہی ہیں. جبریل بھی کہہ رہے ہیں آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ، بس ختم، میں ختم. عرش پہلی دفعہ اس کے دروازے کسی ہستی کے لیے کھل رہے ہیں.
اور آپ کے قدم عرش پہ پڑ رہے ہیں، اور چوتھی منزل آپ کی اللہ اور حبیب اللہ ہیں کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کہا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور یہاں حبیب اور حبیب اللہ میں ملاقات ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، قاب قوسین، قاب قوسین۔ میں آپ کو آج اس کی تصویر بنا کے دکھاتا ہوں کہ قاب قوسین کا مطلب کیا ہے۔ عربوں میں اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی، جب ان میں صلح ہوتی تھی تو قبیلوں کے سردار کٹھے ہوتے تھے اور صلح ہو رہی۔ صلح کیسے ہوتی تھی؟ یہ ایک کمان ہے عرب سردار کے ہاتھ میں، یہ دوسری کمان ہے دوسرے عرب سردار کے ہاتھ میں، ان دونوں کی لڑائی ہے۔ یہ دو عرب سردار ان میں صلح کروا رہے ہیں، یہ دو ساتھ ان کے اس صلح کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہ ایک محفل ہوتی تھی تو ایک عرب سردار اٹھ کے اپنی کمان یوں کرتا تھا، یہ کمان کا وہ دھاگا ہے جس کے اوپر تیر کھینچا جاتا تھا، اور یہ وہ لکڑی ہے، ٹھیک ہوگی یہ۔ اب یہ یوں آ کر اپنی کمانوں کے سرے یوں ملا دیتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارے، یہ قوس، یہ قوس، قوس کہتے ہیں کمان کو، یہ قاب ہے، یہ قاب، قاب قوسین، دو کمانوں کی قاب، یہ اور یہ قاب، اور یہ قوس، یہ قوس۔ تو اس ملنے کو عربی میں کہا جاتا ہے قاب قوسین، کہ اب جیسے دو کمانیں ان کے کنارے آپس میں مل گئے تو یہ سردار بھی آپس میں مل گئے، اب ان میں لڑائی نہیں ہوگی۔ اس محاورے کو اللہ نے اپنے اور حبیب اللہ کے لیے استعمال کیا، فکان قاب قوسین، کہ میرا حبیب میرے قریب ایسے ہوا جیسے دو کمانوں کے کنارے قریب ہوتے ہیں۔ اگلی عجیب بات بتاؤں، او ادنا، او ادنا، اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے کہ نہیں، میرے حبیب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس ہستی کو آئیڈیل بنا کے چلو، مزے کرو گے اللہ کی قسم، اور آپ کی نسلیں مزے کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے رہے، نہ آپ سکھی رہو گے نہ آپ کی نسلیں سکھی رہیں گی۔ 60 کی دہائی کے ایک چیئرمین پورے مغربی پاکستان کے، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھے، انہیں حرام دولت کے ڈھیر لگا دی، پھر اچانک مر گئے۔ ایک دن ان کا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ اور میں نے اس آدمی سے ان کانوں سے سنا، میں اج مر جاواں میری دھی نو کسے دی پرواہ کوئی نہیں۔ بیٹی کمزور ہوتی ہے نا، بیٹوں کا نام نہیں لیتا، بیٹی، میں اج مر جاواں میری دھی نو کسے دی پرواہ کوئی نہیں۔ آئے ہائے ہائے، اس کا بیٹا کہہ رہا تھا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ پیٹ پہ پتھر باندھ لیے کہ میری امت پیسے پر نہ بک جائے، چوپڑی روٹی پراٹھے اور انڈے پر نہ بک جائے۔ 3 دن کے فاقے برداشت کیے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، کھجوریں گری پڑی تھی، گندی کھجوریں جو گر جاتی، آپ نے اٹھائی، ہائے ہائے وجہ کائنات، ساری کائنات جن کے لیے بنائی، ایک گندی کھجور صاف کر کے منہ میں رکھی۔ ایک صحابی ساتھ ہیں، عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں۔ بھوک کا مسئلہ نہیں تھا، وہ کھجور کھانا مشکل تھا، جی مجھے بھوک نہیں۔ کہ عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن، مجھے 8 بجے تک چائے نہ ملے میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، مجھے میں چائے نہیں پیتی، سیرج پیڑ پہ گئی ہے، آج 4تھا دن ہے عبداللہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ گری پڑی کھجور صاف کر کے کھائی ہے۔ کسٹم والوں کو پیغام دیا ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، انسانیت بہت بڑی معراج ہے۔ اللہ کا ترازو پیسے کو نہیں تولے گا، تیرے کردار کو تولے گا، تیری سچائی کو تولے گا، تیری دیانت کو تولے گا۔ اللہ اور حبیب اللہ کی ملاقات ہے، قاب قوسین او ادنا۔ پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے تو 50 نمازیں لے کر واپس آئے۔ میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے 5 دینے تھیں، 50 کیوں دی ہیں؟ نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ نماز بڑی عظیم چیز ہے۔ آگے آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے واپس آ گئے۔
میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے اللہ نے چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، ہوگا چونکہ پڑھا ہوا نہیں، وجدان ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کیسی رہی؟ بہت اچھی رہی۔ کیا ملا؟ کہ 50 نمازیں۔ کہا توبہ توبہ یا رسول اللہ، یہ کون پڑھیں گے؟ اب واپس جا کے تھوڑی کم کروائیں۔ واپس گئے، 5 کٹ۔ پھر آگے موسیٰ کھڑے تھے، کتنی؟ 5۔ نہیں یا رسول اللہ، واپس جائیں، پھر 5۔ 9 چکر لگے، آنا جانا آنا جانا آنا جانا، 5 5 5 5 5 5۔ صرف یہ بتانے کے لیے کہ کسٹم والوں، نماز بھی ایک بہت بڑا حکم ہے۔ جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے، اب 5 کم ہو رہے ہیں، اب جاؤں گا تو 5 کم ہو گئی تو پیچھے کیا بچا؟ میں نہیں جاتا۔ تو کہنے لگے چلو ٹھیک۔ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، یہ کسٹم والے 5 کے تھرو پڑھنے، نے ایک نہیں پڑھنی، 5 کے تھرو پڑھنی۔ میں کہا نہیں میں نہیں، بس اب ٹھیک ہے۔ یہ پھر غیب سے آواز آئی اوپر سے، میرے حبیب آپ نے 5 قبول کی، ہمارے ہاں 50 ہی ہیں، آپ کی امت 1 پڑھے گی 10 لکھی جائیں گی، 1 پڑھے گی 10 لکھی جائے گی۔ تو یہ وہاں سے تحفہ لے کر آئے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ پھر واپسی پہ جبریل سے پھر آپ کی ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے واپس آئے اور پھر بیت المقدس پہنچے، پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے، اور صبح نہیں، اسی وقت آپ کے سردی کا زمانہ تھا، بستر کی گرمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ واپس اپنے بستر پر تشریف لے آئے۔ صبح آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا یہ ہوا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ڈر گئے، یا رسول اللہ لوگ تو بہت جھٹلائیں گے۔ کہا جھٹلائیں، جو مرضی کریں، میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ حرم میں تشریف لائے اور آپ نے یہ اعلان کیا میرا رات یہ سفر ہوا۔ تو ایک آدمی بھاگا، وہاں سے بھاگا آیا ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر، اگر ایک آدمی یوں کہے میں راتوں رات فلسطین بیت المقدس گیا، پھر اوپر گیا، پھر اسی رات واپس آ گیا، تم مانو گے؟ تو ابو بکر نے کہا کہنے والا کون ہے؟ کہا کہنے والا تیرا ساتھی ہے۔ کہا پھر میں مانتا ہوں۔ یہاں سے آپ کو صدیق کا ٹائٹل ملا، صدیق، لکل امت صدیق، ہر امت کا ایک صدیق ہے، میری امت کا صدیق ابو بکر ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، کچھ ٹائم نکال کر اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ میں آپ کو مسئلے مسائل بتانے نہیں آیا تھا، صرف اپنے نبی کی زندگی کے چند پہلو بتانے آیا تھا۔ آگے آپ کے اندر میں ایمان والا ایک بیٹھا ہوا ہے، پورا ایک فرد اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک غلام محمد یہ کپڑوں میں ہے، ایک طارق جمیل کپڑوں میں ہے، ایک اس کے اندر ہے جو کبھی خطا نہیں کھاتا، کبھی غلط مشورہ نہیں دیتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ صحیح کہتا ہے، ہمیشہ صحیح بات کرتا ہے، صحیح قبول کرتا ہے، غلط کو رد کرتا ہے۔ میں اسے تھپکیاں دے کے سلا دیتا ہوں، چپ کر سارا جہان کر رہا ہے، تو کی تاں کی ہو گیا۔ وہ چلاتا رہتا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بکواس نہ کر، میں نے بچے پالنے ہیں، میں نے ان کے گھر بنانے، میں نے ان کی فیسیں بھرنی، میں نے ان کے فیوچر کو سنوارنا ہے، تو مجھے کیا سنا رہا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں نے کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ جنگ چلتی رہتی ہے، یہ اندر سسٹم ایمان، کتنا ہی ایمان کو گرا کے رکھ دو، وہ آواز لگاتا ہے، وہ صدا دیتا ہے۔ جو سن لیتا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، جو نہیں سنتا پھر وہ موت پہ بیدار ہوتا ہے، پھر وہ بیداری کام نہیں آتی۔ حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی آنکھ کھلے گی۔ خوش قسمت ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول کے دیکھ لے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا سارا دیش جھوٹ اور دھوکے سے بھرا پڑا۔ میں نیوزی لینڈ گیا، میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا یہ سن کر کے پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ میرا دفتر ہو، میری منڈی ہو، میرے کھیت ہوں، میرا سندھ ہو، میرا بلوچستان ہو، میرا سرحد ہو، میرا پنجاب ہو، سچ بولنے والے تو نظر ہی کوئی نہیں آتے۔ کون ہیں، کہاں ہیں؟ 100 میں 10 آدمی نمازی مل جاتے ہیں، 1 کروڑ میں 1 سچ بولنے والا نہیں ملتا۔ سچائی، دیانتداری، راست بازی، رزق حلال کھانے والوں کے گھر میں کبھی شام نہیں ہوتی، اور دھوکہ اور فراڈ اور فریب اور جھوٹ اور رشوت والے گھر میں کبھی صبح نہیں ہوتی۔ اگر میرے اللہ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو یہ قانون کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہی میرے رب کا قانون رہے گا کہ کبھی 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 سچائی پر خزاں نہیں آتی، اور کبھی 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 دھوکے جھوٹ پر بہار نہیں آتی۔ سچائی کا سورج زوال پذیر نہیں ہوتا، اور جھوٹ ظلم و ستم کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوتا،
وہ ہمیشہ اندھیروں میں انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا، اپنے نبی کی زندگی ڈھونڈو، تلاش کرو، آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، غالباً بن صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا، اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لیٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں، اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں، لا اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں، آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اسے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا، اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم۔
تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی. پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا. تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے. تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے. سبحان، سبح، یسبح، سبح. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا. اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر. آپ جبریل کے کندھوں پر، پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا. پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا. پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے. پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے. تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے. پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے. اس دن اللہ نے، میرا کہ میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے. پھر اب ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی. وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے. جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا. پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کے ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے. یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے. اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے. کیا کوئی نشانی فرما دیں؟ ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی. یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے. آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ. اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی محبت کی وجہ سے. شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے. پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے تعداد کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا. تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ. چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی. تو انہیں کیا پتہ باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی. تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس
آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا، آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے، فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، اور لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، اپنے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی۔ اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسیسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے۔ یہ ہے کامیابی۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، آپ امریکہ کے صدر بن گئے، یہ نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ سے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا ہے محمد، آپ نے کہا جی۔ آپ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، پیار سے دیتے، جی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے۔ ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین؟ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے 100 عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی۔ تو یہ کیسی بچوں والی باتیں کہا، ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرا 2 بڑے بلاک تھے اس وقت۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، تو چلا گیا۔ اس نے پھر ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا، کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہوگی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گئے، تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہوگی، ہن باویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں، چلیے بھائی کلمہ پڑھیے۔ تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں، میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔
تو میرے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں، اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو، وہ آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے، اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے۔ یہ واقعہ معراج کی اصل تھیم ہے، اور واقعہ معراج کا اصل پیغام ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم۔